بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی شہادت کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 584 عیسوی میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب ابن نفل تھا۔ وہ قریش قبیلے کا سب سے طاقتور اور با اثر افراد میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا سختی سے پیروکار تھا، جبکہ وہ جنگی حربوں کو خوب جانتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک تاجر اور سوداگر بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے ماننے والے تھے۔ علماء کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام ختم کرنے کا سوچا اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنی بہن اور اس کے شوہر سے ملنے چلے گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی متعدد افواہیں سن رکھی تھیں۔ ان دنوں میں قریش قبیلے کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش میں ہم آہنگی اور اتحاد چاہتے تھے، تو وہ افواہوں کی گہرائی کی تصدیق کے لیے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کو خوب مارا۔ کچھ دیر بعد اپنی بہن کو بیان کرنے کے لیے بولے کہ وہ قرآن پاک سے کیا پڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کیں تو انہوں نے قریش قبیلے کے بہادر شخص کو متاثر کیا، اور یوں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچا۔ تو ناظرین، آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک عمر کا دل میری طرف موڑ دے تاکہ اسلام اور بھی با اثر طریقے سے دنیا میں پھیل سکے۔ اس سے پہلے قریش نے افواہیں پھیلائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو شاعر ہیں یا جادوگر۔ بہن کے گھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے چلے گئے، اور انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغمبر پایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد کی روایات اور مذہب کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی بھی مذہبی امور پر قریش قبیلے کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں، اور نزول وحی کے 6ویں سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دنیا کے ہر کونے میں وسیع پیمانے پر پھیل گئے۔ مسلمان مسجد الحرام میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
اپنے پچھلے عقائد، دولت، گھروں اور خاندانوں کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے مختلف جنگیں لڑیں۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے ضرورت کے وقت امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنے شراکت کے طور پر اپنی آدھی ذاتی اثاثوں کو پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت ہماری کامیابی تھی اور اس کا دور اللہ کی رحمت تھا۔ ہم نے مسجد حرم میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھائی جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہ کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش نے مجبوراً ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے دی۔ علماء سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ قریش نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے اعلان کیا، جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آ کر مجھ سے اس پہاڑ کے پیچھے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید ابن زید کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں واقعی یہ نہیں مانا تھا کہ پیغمبر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وہ اتنے سخت تھے کہ انہیں یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے قتل کر دوں گا۔ کئی دن بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو قبول کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکثریت کی قبولیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قیادت کے سخت اور خود مختار نوعیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قابل ذکر افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی عظیم سلطنتوں کو اسلام کی حدود میں داخل کیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی مدد سے انہوں نے چیزوں کو ہموار اور جواز بخش بنایا۔ احتساب، انصاف اور لوگوں کو بنیادی حقوق ان کے اقتدار کی بنیادی شرائط میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام عہدیداران کو عام ہدایت فرمائی کہ یاد رکھنا، میں نے آپ کو لوگوں پر کمانڈر اور ظالم مقرر نہیں کیا، اس کے بجائے میں نے آپ کو بطور قائد بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی مثال پر عمل کریں۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق دو اور انہیں تکلیف نہ دو کہ وہ زیادتی کا باعث بنے۔ ان کی بے جا تعریف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطیوں میں پڑ جائیں۔ اپنے دروازوں کو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھنا، ورنہ ان میں سے زیادہ طاقتور کمزوروں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ایسا سلوک نہ کرو جیسے تم ان سے برتر ہو، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرا دیا اور تقریباً 30 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پھیلا دی۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہودیوں نے تسلیم کیا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید نہ ہوتے تو 10 سال اور خلافت میں رہتے تو ایک یہودی نہ بچتا، پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہوتا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی ابو لولو جو چھپا ہوا تھا، اس نے آپ پر خنجر سے پے در پے وار کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور اسی طرح آپ نے زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے شہادت پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے صرف 2 سال تک خلیفہ رہے۔ مسلمان اور مغرب کے افراد آج بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سے ایسے اصول ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بنائے، اور وہ اب تک چلتے آ رہے ہیں اور دنیا ختم ہونے تک چلتے رہیں گے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی پیشکش پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔